ڈیئر ویورز اور میری یوٹیوب فیملی، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ شیئر کروں گی۔ شداد قوم عاد میں سے تھا۔ قوم عاد 100 گز قد والے انتہائی مضبوط انسان تھے۔ بہت بڑے مضبوط پتھر جس کو کئی آدمی توڑتے تھے، قوم عاد کا ایک ہی آدمی توڑ لیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا کہ تمہیں کس ذی روح کی روح قبض کرتے ہوئے رقت محسوس ہوئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے 2 روحوں کی جان قبض کرتے ہوئے رقت محسوس ہوئی۔ ایک اس بچے کی ماں کی جان قبض کرتے وقت رقت محسوس ہوئی جو تنہا سمندر کی لہروں میں بے ہوش پڑی تھی اور اپنے نوزائیدہ بچے کا وہاں سہارا تھی، لیکن تیرے حکم سے میں نے اس ماں کی جان نکالی تو مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا۔ دوسری دفعہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے وقت ترس آیا جس نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، لیکن تیرے حکم سے میں نے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی جان کنی کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جبریل، تمہیں دونوں مرتبہ ایک ہی بچے پر ترس آیا۔ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں کئی دن تک تختے پر پڑا رہا۔ کئی دنوں بعد اس کی ماں کی لاش جب تیرتی ہوئی ساحل سمندر پہ آئی تو ایک معطر نے اس کی ماں کو دفن کر دیا اور بچے کو گھر لے گیا۔ اس نے بچے کا نام شداد رکھا۔ شداد بہت ذہین، عقل مند اور چالاک تھا۔ جب وہ 7 برس کا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے شور سنا کہ بادشاہ کی سواری آ گئی، بادشاہ کی سواری آ گئی۔ تمام بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے، لیکن شداد بہت ہوشیار تھا۔ وہ ایک بڑے سے چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا اور بادشاہ کے لشکر کا نظارہ کرنے لگا۔ جو ہی بادشاہ کا لشکر گزر گیا اور بادشاہ کے محافظ بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر گئے تو پیچھے کچھ پیادے چلتے ہوئے نظر آئے۔ ان پیادوں کو ایک پوٹلی ملی۔ ایک پیادے کو پوٹلی کھولنے سے اندر سے ایک سرما دانی ملی۔ اس پیادے نے کہا، میری نظر بہت کمزور ہے، میرے ساتھیوں کی آئی ہوئی میں سرما اپنی آنکھوں میں لگا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، پہلے یہ تجربہ کسی اور پہ کرو۔ اتنے میں چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے شداد پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے شداد کو پیار سے بلایا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ سرما لگتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے اور ذخائر نظر آنا شروع ہو گئے۔ لیکن یہاں پر شداد نے اپنی چالاکی سے کام لیا اور چیخنے چلانے لگا، ہائے میری آنکھیں، میں تباہ ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا۔ میں اب بادشاہ کے دربار جاؤں گا اور بادشاہ سلامت کو شکایت کروں گا کہ لوگوں نے میری آنکھوں میں سرما لگا کر مجھے اندھا کر دیا۔ وہ پیادے یہ سن کر ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ شداد وہ سرما لے کر گھر آ گیا اور ان کی بے وقوفی پر ہنستا رہا۔ جلد ہی اس کا شمار دولت مند لوگوں میں ہونے لگا۔ اس نے اپنے گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر بادشاہ بن بیٹھا۔ مال و دولت اور لوگوں کو دعوتیں دے کر اس نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ شداد کی خبر جب دوسرے حاکموں تک پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کی سوچی، لیکن اس سے پہلے ہی شداد نے ایک بہت طاقتور فوج تیار کر لی اور اس فوج کے ذریعے سے تمام حاکموں کو ختم کر دیا اور اس طرح سے پوری دنیا کا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ شداد ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دولت و حشمت، حکومت اور عزت، شہرت، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ شداد غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ جب عالموں نے اس کو سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، عالموں کی باتیں سن کر شداد نے کہا، مجھے کوئی جنت نہیں چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس دنیا میں جنت بنا لوں۔ چنانچہ زمین عدن سے متصل شہر مروہ میں اس کام کی ابتدا کی گئی۔ 10 کوس اونچا اور 10 کوس چوڑا شہر بنایا گیا۔ ہزار محل تھے، ہر محل میں 1000 ستونیں تھیں۔ دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جاری کی گئیں۔ انواع قسم کے میوے لگائے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ 12 برس میں یہ شہر بن کر تعمیر ہو گیا اور بعض میں 500 برس کا کہا گیا ہے۔ جب جنت بن کر تیار ہو گئی تو شداد اس کو دیکھنے کے لیے بڑے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہوا اور جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے عالم دین سے کہا کہ دیکھو، میں اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں تو یہ چیزیں میسر بھی نہیں ہونی جو میری جنت میں ہیں، تمہیں تو ایسی جنت مل ہی نہیں سکتی۔ تم نے اگر میری جنت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو۔ شہر کے باشندوں نے اس کے اوپر زر و جواہر نچھاور کر دیے۔
वो बड़े नाजो अंदाज के साथ जन्नत की तरफ बढ़ रहा था। एक पाँव उसने घोड़े की रकाब से निकाला, दूसरा अभी घोड़े के ऊपर ही था। इसी दौरान उसने एक अजनबी को देखा। उसने उस अजनबी से पूछा कि तुम कौन हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे अपनी जन्नत देखने की मोहलत दे दो। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शद्दाद ने कहा, चलो ऐसा करते हैं कि मुझे घोड़े से उतरने की मोहलत दे दो। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसकी जान कब्ज़ कर ली। इसके बाद मलकुल मौत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीख मारी कि वो जन्नत ज़मीन में छुप गई। पारा नंबर 30 सूरह फजर आयत नंबर 7-8 में कुछ इस तरह से जिक्र है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसकी मानित कोई शहर शानदार न था। हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इत्तफाक से ये जन्नत देखी भी है। आपका एक ऊँट भाग कर जब गुम हो गया तो आप उस जन्नत की तरफ जा निकले। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जन्नत के मीनारों की चमक देखकर बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद आपको होश आया तो आप हैरान परेशान रह गए और सोचने लगे, ये शहर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीस के मुताबिक एक जन्नत है। आपने वहाँ से कुछ जवाहरात उठाए और वापस दमिश्क के हुक्मरान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और सारा वाक़या आकर उनको बताया। हज़रत अमीर मुआविया ने पूछा कि क्या आपने ये शहर अपनी हालत बेदारी में देखा या ख्वाब में? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, ये शहर मैंने हालत बेदारी में देखा। हज़रत अमीर मुआविया ने सारा किस्सा अहले इल्म से बयान फरमाया तो अहले इल्म ने इस बात की तस्दीक कर दी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक शख्स को ये जन्नत दिखाई जानी थी। उसका नाम अब्दुल्ला बिन कुलाबा, छोटे कद का, सुर्ख रंग का और आबरू और गर्दन पर 2 तिल वाला होगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकार उठे, वल्लाह ये शख्स वही है। बहवाला तज़किरातुल अंबिया। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिलीज और मेरे व्यूवर्स, कैसा लगा आपको ये किस्सा, इस्लामिक किस्सा शद्दाद का, और किस तरह से उसका अंजाम हुआ? ये तमाम तफसील मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि वाकई आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी है। आपके कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद नई नई इस्लामिक वीडियो आपके लिए सर्च करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी।